MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھا، یہ تسلسل کے ساتھ اللہ کی سعادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم اور اس کی رحمتوں سے جاری و ساری ہے۔ اور یہ سعادت مجھے اللہ نے بخشی کہ میں سلسلہ وار ہفتہ واری جو ترجمہ قرآن کا درس شروع کیا، یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ بغیر کسی تمہید کے گزشتہ کا جو مضمون ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں پڑھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم از کم 20 آیات تھے جو سورہ انعام کی ہم نے پڑھے، جو مکمل طور پر 60 آیات ہم نے مکمل کی تھی۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی وہ 61ویں آیت ہے، جو رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ مضمون ذہن میں رہے، بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت کی، توحید کی، شرک کی تردید کی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات کی، خاص طور پر رسالت کے اعتبار سے، معجزہ دکھلانے کے اعتبار سے ان لوگوں کی جو ضد تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جوابات تھے، اور ایک گونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس تھی کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جب جو ان کے لیے معجزہ اتارنا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کن کے لیے، ضلالت کن کے لیے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب مضمون بھی رب العالمین ہی کی عظمت سے شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہارے پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قاہر ہے، بندوں پر غالب ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فرشتے، یہاں پر جو یرسل علیکم کا صیغہ ہے وہ خاص طور پر اللہ کے حفاظت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو بندوں کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یہ دراصل مراد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مشیت سے انسان کو جو مدت زندگی اس دنیا میں ملتی ہے اس وقت تک تو وہ زندہ رہنا ہے نا، اس واسطے ہم حفاظت کے لیے اپنے فرشتے بھی بھیجتے رہتے ہیں جو تمہارے باڈی گارڈ کی حیثیت سے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ سورہ رعد میں اس کی تفصیل آئی ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، وہ معقبات ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی واسطے کئی بار ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے انسان کو اور اس کے بچنے کی 1% کی امکان نہیں ہوتی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اس امکان نہ ہونے کے بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کیا ہے ہاتھ پکڑ کے اس حادثے میں سے اس کو بچا لیا ہو، کھینچ لیا ہو۔ یہ حفاظت رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ اس واسطے ہوتی ہے کہ تاکہ وہ وقت مقررہ تک جیے۔ تو معلوم ہوا کہ وقت مقررہ سے پہلے کوئی انسان مرنا چاہے تو بھی مر نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی سے بیزار ہو کے کئی بار خودکشیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بچ جاتے ہیں، اور کئی وہ لوگ ہیں جو جینے کی خواہش میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ مقامات کے اندر بند کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی بچ نہیں سکتے، مر جاتے ہیں۔ تو یہ حالت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہیں بندوں پر غالب بھی، اور ہم بھیجتے رہتے ہیں اپنے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے تاکہ تمہاری جو مقررہ زندگی ہے وہ پوری ہو جائے۔ ہاں جب پوری ہو جاتی ہے نا، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے برابر وقت مقررہ پر روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اگر مدت آ گئی۔ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے نہ ایک لمحہ نہ پیچھے، برابر وقت مقررہ پر۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی قابل وہ یہ ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہ فرمایا کہ جب ہم تم میں کی کسی کی موت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ رسل کا لفظ آیا ہے تو معلوم ہوا یہ پوری ایک ٹیم ہے جو ارواح کو نکالنے کے سلسلے میں مصروف رہتی ہے۔ تو ملک الموت جن کا نام ہے وہ اس ٹیم کے بڑے ہیں، یہ کوئی ایک فرشتے کا کام نہیں ہے بلکہ پورے فرشتوں کی ایک ٹیم ہے جس کے بڑے افسر ملک الموت ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سے کیا ہیں نام ان کے لیے اسرائیل وغیرہ کا مشہور ہو گیا ہے، لیکن حدیث سے صریح طور پر یہ نام ثابت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں جو لفظ ہے وہ ملک الموت، اور ملک الموت میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ملک الموت بھی اکیلے ایک نہیں ہیں بلکہ ایک پوری ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسا یہاں اس طرف اشارہ ہے کہ توفتہ رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ لوگ برابر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، ان سے کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، ان سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو جس وقت مرنا ہے وہ وہاں پر مرنا ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، اللہ ہی کی طرف سب کو رجوع ہونا ہے، جو ان کا مولا ہے، حق کے ساتھ وہی اصل ہے۔ ہاں
الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز حساب کرنے والا، اسرع الحاسبین۔ یعنی بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے نا جی کہ ہم نے تو کیا ہے 15 سال کی زندگی یا بلوغت کی عمر 14 سال میں شروع ہوئی یا اگر 13 سال میں شروع ہوئی، پھر کوئی 50 سال جیا، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80، اتنے سال کی ایک ایک حرکت اللہ کہاں دراصل کیا ہے محفوظ رکھے گا؟ کیسے پوچھیں گے؟ یاد رکھیے اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے محفوظ رکھنا بھی آسان ہے اور اس سب کا حساب لینا بھی آسان ہے، حکم میرا ہی چلتا ہے، اسرع الحاسبین، سب سے بڑھ کر تیز حساب لینے والا ہے۔ یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ظاہر ہو رہی ہے، اور اس کی تنظیم جو کہ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، ان سے پوچھئے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھوروں میں سے، جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے، دل ہی دل میں چپکے چپکے۔ یعنی انسان کتنا بھی مشرک ہو جائے، غیروں کو پکارنے والا بن جائے، لیکن جب بڑی مصیبت آتی ہے تو اس وقت اس کی یہ حالت ہوتی ہے جو یہاں قرآن ذکر کرتا ہے، مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون تمہیں نجات دیتا ہے زمین کے اندر یا سمندروں کے اندھیروں میں، جب کوئی تمہیں بچانے والا نظر نہیں آتا، کوئی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہو تو اس وقت پکارتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ صرف اسی کو پکارتے ہو نا جی، اور اس وقت تمہاری حالت یہ ہوتی ہے تدعونہ تضرعا وخفیہ، تضرع کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، آہستہ آہستہ، لیکن اس وقت رب العالمین تمہاری ان مصیبتیں ٹال دیتا ہے، تمہیں نجات دے دیتا ہے، تو یاد رکھو اس وقت تمہارا کردار کیا ہوتا ہے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ان سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے، ساتھ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑا بھی رہے ہیں، ساتھ میں یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر اس بلا سے نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، کہ ہم کیا ہوں گے؟ اے اللہ تیرے ہی شکر گزار ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، لیکن تم بدبخت ہو کے پھر آ کر شرک کرنے لگتے ہو۔ بلا ٹل گئی تو فلاں قادر شاہ ولی کو پکارنے لگے، کالے شاہ ولی کو پکارنے لگے، عبد القادر جیلانی کو پکارنے لگے، یا کہنے لگے کہ فلاں پیر نے مجھے بچا دیا۔ جب مصیبت آئی تو مشرکین مکہ کا یہ معاملہ یہی تھا کہ مصیبت اگر گلے پڑ جائے تو اس وقت خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا تھا تو اس وقت زمین پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے تھے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بڑی مصیبتیں آ جائی تو اللہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے ہماری نجات ہو گئی۔ تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت اور انسان کے اندر کی یہ گمراہی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر کا یہ نفس ہے جو دراصل تمہیں شرک پر آمادہ کرتا ہے، ورنہ چھوٹی مصیبت ہو، بڑی مصیبت ہو، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہہ دیجئے صاف اللہ ہی یہ نجات دیتا ہے تمہیں ہر اس چیز سے، ہر اس تکلیف سے، ہر اس کرب سے، خواہ وہ چھوٹی یا بڑی، لیکن تم ہو کہ مصیبت ٹل جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کرنے لگتے ہو، دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اگلی آیت وہ آیت ہے جو بہت اہم ترین مقام ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مفسد قوموں کا یا نافرمان قوموں کے ساتھ عذاب کا جو معاملہ کرتا ہے وہ 3 طریقوں کا ہوتا ہے، جس کو عام طور پر لوگ عذاب نہیں سمجھتے، لیکن وہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ وہ کیا 3 طریقے ہیں؟ فرمایا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے، وہ پوری طاقت رکھتا ہے اس پر کہ تم پر عذاب بھیج دے اوپر سے، من فوقکم یعنی آسمان سے کوئی بجلی یا آسمان کی کوئی کڑک یا آسمان سے کیا ہے ایسی بارش جس سے تم
اپنا سب کچھ کھو دو۔ ایسی بہت سی چیزیں آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکل میں نازل کرتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں دھس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دو شکلیں تو ہمارے ذہنوں میں ہیں عذاب کی شکل کا، لیکن تیسرا جو ہے نا وہ بالکل محو ہو چکا ہے، حالانکہ یہ بھی عذاب ہے۔ فرمایا کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے، یعنی خانہ جنگی، فرقہ پرستی، ایک دوسرے پر کیا ہے لڑنا جھگڑنا، مسلمانوں کے اندر کی خانہ جنگی، یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، جس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ آج ہمارے اندر جتنے فرقے ہیں، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے حسد ہیں، جتنے گالی گلوج ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دین کا ہم دفاع کر رہے ہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ خود ایک عذاب کی شکل ہے رب کے پاس۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ کئی ایسے خانہ جنگیاں تاریخ میں بڑے مشہور ہیں جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے اعتبار سے ہوئے، اور دونوں گروہوں کا نقصان بہت بڑے پیمانے پر ہوا۔ یہ خانہ جنگی کی صورت عذاب ہے، یا اگر کسی زبان کے اعتبار سے لڑائیاں، مسلمان ہیں لیکن میری زبان الگ، تیری زبان الگ، کبھی کیا ہے قبائل کے اعتبار سے لڑائیاں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب خود بھی اللہ کا عذاب ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کو پھرا پھرا کر تمہیں بتاتے ہیں تاکہ تم سمجھو۔ نصرف الآیات، ابھی ہم نے پڑھا تھا گزشتہ مضمون میں بھی، تصریف کا لفظ، ہم کیسے کس طرح تمہیں کیا ہیں پھرا پھرا کر سمجھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ رب العالمین بات کو جب بھی ذکر کرتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، لیکن قرآن کا ایک اعجاز ہمیں دکھتا ہے کہ ہر مرتبہ ایک نیا انداز لے کے، نیا پہلو لے کے، مضمون تو وہی توحید اور شرک کا ہے، لیکن ہر دفعہ آپ کو ایسا لگے گا کوئی بالکل نیا مضمون آ رہا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی پھرا پھرا کر سمجھانے کے لحاظ سے تمہیں بہترین طور پر سمجھا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ بِهِ، کسے؟ بِهِ کا اشارہ کس طرف ہے؟ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کی قوم نے کیا کیا ہے؟ اصل چیز جس کو جھٹلایا ہے وہ آپ کو نہیں ہے، دراصل قرآن کو جھٹلایا ہے، جبکہ وہ حق ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والا معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بدبخت کہتے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، اصل تو معاملہ یہ سامنے ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی اب دراصل یہ واقع ہو چکا ہے، تم پر قرآن نازل ہو چکا ہے اور تم نے حد درمی میں انکار کر دیا ہے۔ اب دراصل کیا ہے، اللہ کا عذاب کا دروازہ کب کھل جائے، کب معاملہ کیا ہے تمہارا بالکل ہی نیست و نابود کر دیا جائے، میں نہیں کہہ سکتا، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں ذمہ دار نہیں ہوں، پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو تم سب کے سب پکڑے جاؤ گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک بات کے لیے ایک مستقر ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، جب عذاب شروع ہوگا تب پتہ چلے گا تم نے کون سی حق بات کا انکار کر دیا۔ جیسے فرمایا کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، سورہ انبیاء کے اندر کہ میں تو یہ نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ بہت قریب آ چکا ہے یا ابھی دور ہے، لیکن اگر تم اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ضرور عذاب تم پر آ کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اس دعوت کو سن کر بھی مذاق اڑاتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ نساء میں بھی ایک مرتبہ یہ مضمون آ چکا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ،
فرمایا کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں، ہماری آیات کے اندر بال کی کھال نکال رہے ہیں، جو مراد نہیں ہے وہ مرادیں لے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو فرمایا کہ تم بالکل بھی ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم، فوری طور پر آپ اعراض کر لیجئے، جہاں قرآن کا مذاق ہو، جہاں آ کر قرآن کے منمانے تعویلات ہو رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر تم وہاں سے نکل جاؤ، کنارہ کش ہو جاؤ، حتی یخوضوا فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مذاق چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو مین میخ نکال رہے تھے اس کو چھوڑ دیں، تو وہ تب وہاں پر تم کچھ دیر بھی رہ سکتے ہو، لیکن اگر یہ معاملہ ہو تو فوری طور پر وہاں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ تمہیں شیطان بھلا دیتا ہے، ایسے بد اخلاق لوگوں، بد کردار لوگوں کے پاس بھی کبھی کبھی ہم بھول سے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں قرآن کا مذاق ہو رہا ہو، قرآن کے اندر منمانی تعویلات ہو رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھول کی وجہ سے انسان کو ایکسکیوز دیا کہ دیکھو وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر تمہیں شیطان بھلا دے لیکن یاد آنے پر فوری اٹھ جاؤ، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مع القوم الظالمین، کہ یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھنا۔ تھوڑا کبھی ایسا ہو گیا تو فوری طور پر یاد آ گیا، ارے یہاں پر تو کیا ہے جی، ان بدبختوں نے قرآن کا مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جیسے ہی احساس ہو فوری نکلو وہاں سے، چھوڑ دو وہاں کی محفل کو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یقیناً جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان بدبختوں کی جو اوپر گزرا ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ تو معلوم ہوا کہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچاؤ اور ساتھ میں امر بالمعروف نہی عن المنکر پہنچاتے رہو۔ ان سب کے باوجود بھی گمراہی پر اڑے رہیں گمراہ لوگ، تو پھر اس پر تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پھر اللہ تم سے نہیں پوچھے گا۔ یہ گویا کہ کیا ہے، انڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ دراصل پہنچا چکے ہیں، آپ تن من دھن لگا چکے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں سدھرتے ہیں، تو حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، آپ کو یاد دہانی کرانا تقوی کی روش کے لیے تاکہ وہ لوگ پلٹ جائیں، یہ تو کرتے رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ایک بار بولتے، دو بار بولتے، تین بار بولتے، پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیتے، ارے بھائی انہیں تو کیا ہے بھائی، کبھی سننے والا نہیں ہے بھائی، اسے سمجھانا ہی بیکار ہے نا، آپ کا کام سمجھانا ہے، وہ کرتے رہیے۔ ولیکن ذکر لعلہم یتقون، یہ ایک یاد دہانی ہے تاکہ تقوی اختیار کریں، تو ہمیں وہ چیز کرنا ہے، لیکن اس واسطے بالکل دعوت اسلام سے، امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے رک ہی جانا کہ دیکھو بھائی یہ تو مان کر نہیں دیتا، یہ بھی غلط ہے، یا سمجھاتے سمجھاتے تھک جانا بھی غلط ہے، یا یہ سمجھنا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا، یہ بھی دراصل ایک طرح کی ڈھارس ہے کہ نہ، اگر تم نے کام کر لیا تو جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے کام کر لیتے ہیں، ان لوگوں پر کیا ہے، حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان برے لوگوں کے، انہوں نے کیوں ایسا کیا، کسی کو کیا ہے کان پکڑ کے، کسی کو کیا ہے بالجبر نیک بنانا، یہ ذمہ داری ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ دین کو یاد رکھیے، آج اس کو بہت ہی معمولی طور پر لیا جا رہا ہے، دین کو کھیل مذاق اڑانے کا۔ دوستوں میں کوئی دوست داڑھی رکھ لیا تو داڑھی کا مذاق ہو گیا، سہیلیوں میں کوئی سہیلی کیا ہے برقع پہن لی تو اس کے برقعے کا مذاق اڑانا۔ خود کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، اور انہیں سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کیا کر دیا، بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ہر بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ آپ سنجیدگی سے کہیے نا، دیکھیے بھائی یہ غلط ہے، آپ کسی شادی بیاہ میں چلے جائیں، وہاں کے رسومات کو دیکھ کے آپ کہیں کہ یہ غلط ہے،
تو بس کان سے سن کے اس کان سے اس کان سے اڑا دیا جاتا ہے، اور مذاق میں ارے تم تو ہر ایک کو غلط بولتے جی، چلو، گویا کہ کیا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسے افراد کے سلسلے میں رب فرما رہا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ان کو چھوڑ دو ان کے اس رویے کی وجہ سے جنہوں نے دین کو کیا ہے، مذاق بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اصل میں ان لوگوں نے دین کو مذاق کیوں بنایا؟ اصل کاس کیا ہے؟ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کماؤ کماؤ جماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، کماؤ جماؤ، بس دین کی طرف رغبت ہی نہیں ہے۔ اصل کاس دین کا مذاق اڑانا، اصلی وجہ اندر وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، لیکن ایسے لوگوں کو بھی متقی لوگ، دیندار لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دینا کہ میں نے تو کہہ دیا اب وہ ماننے والا نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا کسبت، یہ ہے اصل حقیقت جو ہمارے لیے مضمون ہے۔ آپ تذکیر کیجئے، یاد دہانی کیجئے اسی قرآن کے ذریعے بھی، کیوں؟ فرمایا کہ ان تبصر نفس بما کسبت، مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار نہ ہو جائے۔ ہاں، بظاہر دکھ رہا ہے مذاق اڑا رہا ہے، بظاہر دکھ رہا ہے مان کر نہیں دے گا، لیکن ایک داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ وذکر بہ، آپ قرآن کے ذریعے سے ان کی تذکیر کرتے رہیے، انہیں یاد دہانی کراتے رہیے۔ کیوں؟ ان تبصر نفس بما کسبت، اس کا نفس جو کمایا ہے اس کی وجہ سے وہ گرفتار نہ ہو جائے عذاب جہنم میں، گرفتار نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ میں۔ یہ درد تو ہونا ہی چاہیے ہر داعی کو کہ یہ ہے، لیکن بدبخت جانتا نہیں ہے، اس واسطے ہم اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو سمجھاتے رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار نہ ہو جائے۔ اور اسی بات کو سورہ قاف کے آخر میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن کے ذریعے سے آپ تذکیر کیجئے اس شخص کو جو واقعتاً ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز بھی اور کوئی سفارش کرنے والا بھی۔ یہ سفارش کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ کن کے لیے؟ کفار کے لیے۔ کیوں؟ حقیقی اعتبار سے قل للہ شفاعت جمیعا، کل کی کل شفاعت یہ دراصل اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس حیثیت سے نفی ہو رہی ہے کہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے نیک لوگوں کی شفاعت حق ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ جس کو اذن دے وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرف کلی نفی ہے کفار و مشرکین کے لیے، ایک طرف گنہگار مسلمانوں کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں کے اچھے لوگ، امت کے صلحاء، امت کے شہداء، امت کے انبیاء سفارش کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو سفارش کی نفی ہے وہ کل کا کل کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے ہے جو شرک پر مر گیا، جو کفر پہ مر گیا، اس کے لیے تو کوئی شفیع بھی نہیں ہے اور کوئی ولی بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، فرمایا کہ اگر یہ فدیہ دینا چاہیں گے تو دنیا بھر کا فدیہ، کل کا کل فدیہ دے کر بھی وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے، کیونکہ لا یؤخذ منہا، ان سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ دے کے بچ جائیں گے، وہ دے کے بچ جائیں گے، نہ، کوئی نہیں بچانے والا ہوگا۔ تو کفر سے بچو، شرک سے بچو۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنے اپنے کرتوتوں کے پاداش میں، اپنے کاموں کے پاداش میں، اپنے برائیوں کے پاداش میں۔ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس کے پاداش میں جو یہ کفر کرتے تھے۔ پھر فرمایا اسی توحید کے مضمون کو آگے لے کے جا رہا ہے رب العالمین، فرما رہا ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ یعنی آپ ڈائریکٹ کہہ دیجئے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دیا، تمہاری باتوں میں آ کر میں ان کو پکاروں جو مجھے نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر بتوں کا لفظ ہی نہیں آیا، من دون اللہ، جو کوئی بھی اللہ کے علاوہ، سب کے سب ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہم نے سمجھ لیا کہ شرک صرف بتوں سے ہوتا ہے، بتوں کو پکارنا، ولی ہو، جھنڈا ہو، بنڈا ہو، قبر ہو، کوئی بھی ہو، من دون اللہ ہے نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ ہے نا، بس سب کے سب آ گئے اس کے اندر۔ اندعو من دون اللہ، کیسے میں اللہ کو چھوڑ کر پکاروں جو سب کے سب کوئی بھی ہوں؟ ان کی صفت یہی ہے کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، جو نہ نفع دے سکتی ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، فرمایا کہ اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس شخص کی مانند جیسے شیاطین نے جنگل بیابان میں بھٹکا کر حیران و سرگرداں کسی کو چھوڑ دیا ہو۔ ہم اس حالت میں جائیں گے پھر کیسے؟ یعنی ہم کیسے ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جو اپنے ایڑیوں کے بل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہوئے جو پلٹ جاتے ہیں، اللہ نے ہدایت دینے کے باوجود بھی منافقت اختیار کرتے ہیں، یا ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جن کو جنگل و بیابان نے شیطان بالکل بھٹکا دیا ہو، جیسے بے راہ لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرح ہم کیسے ہو جائیں؟ یا ایسا لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں، آؤ سیدھے راستے کی طرف آؤ، یہاں پر سیدھی سیدھی صراط مستقیم کی طرف، لیکن یہ نہیں سن کے دیتا۔ ان حالتوں میں ہم کیسے چلے جائیں جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی؟ یہ بات ہے اصل میں۔ قل اندعو من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کیوں پکاروں؟ ما لا یضرنا ولا ینفعنا، جبکہ وہ کوئی بھی ہو جس کو بھی پکارو اللہ کو چھوڑ کر، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں ایسا کر دوں تو ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں گا جو وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں، بعد اذ ہدانا اللہ، اللہ ہدایت دینے کے بعد، جیسے منافق لوگ ہوئے، عبداللہ ابن ابی ہوا، یا نہیں تو ان لوگوں کی طرح ہو جاؤں میں کالذی استہوتہ الشیاطین، جو شیطان نے انہیں بہکا دیا ہو، بیابان میں انہیں کیا ہے، فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، جنگل و بیابان میں راستہ بھٹک گئے ہوں، شیطان نے انہیں بھٹکا دیا ہو اور اس کے جماعت کے لوگ اسے پکار رہے ہیں کہ دیکھو یہاں آ رہا ہے جی یہاں، لیکن اس کو سجائی نہیں دیتا کچھ۔ ایسے بھٹکے ہوئے لوگوں میں ہو جاؤں؟ نہیں، ان سب چیزوں میں نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ نے سیدھے راستے پر رکھا ہے۔ ہاں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي عَلَى بَصِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میں بالکل سیدھے راہ پر ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ ہوں، میں اس طرح بھٹکے ہوئے لوگوں کے سے کام کیوں کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا قل ان ہدی اللہ هو الہدی وامرنا لنسلم لرب العالمین، کہہ دیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فرما برداری اختیار کریں۔ وامرنا لنسلم، ہمیں تو حکم ہی یہی ہوا ہے کہ تمام جہانوں کا پروردگار رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنے آپ کو ہم فرما بردار بنا لیں، تابع و فرمان بنا لیں، یہی حکم ہمیں ملا ہے، اسی حکم پر ہم رہیں گے۔ اور ساتھ میں جو حکم ہمیں ملا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی پورے حق کے ساتھ۔ ہاں، یہ ہے اصل، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کائنات کا پیدا کرنا، پورے حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انتظام میں، اس کا ایک بہت بڑا مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہاں پر تمہیں نیکی کمانا ہے، جنت کے لیے کوشش کرنا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟
وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، وہ جس دن کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا، یعنی جس دن کہہ دیا جائے گا کہ اب یہ زمین و آسمان یہ کائنات درم برم ہو جا تو ہو جائے گی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم تمام کو آسمانوں کو لپیٹ میں لے لیں گے، جیسے کتابوں کو ہم لپیٹ دیتے ہیں اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ کے فنا کر دیں گے، بالکل بھی کیا نیست و نابود کر دے گی۔ تو جس دن ہم کہیں گے کائنات برباد ہو جائے تو بس آنے واحد کے اندر وہ کائنات برباد ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کا فرمان ہی حق ہے اور اسی کے لیے ہوگی بادشاہی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور اصل میں کیا ہے؟ ایک سنگ ہے، سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسرافیل ابھی بھی اسے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور کب اس میں پھونک دیا جائے، جیسے ہی پھونکا جائے گا کائنات درم برم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اسی کے لیے بادشاہی ہوئے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اس میں ایک طرف اشارہ بھی ہے، آج اس کی بادشاہی نہیں ہے کیا؟ آج بھی ہے، لیکن آج کچھ اختیار خود اللہ نے چاہ کے دیا ہے انسان کو، لیکن اس دن یوم قیامت کے دن خالص اور خالص اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، کوئی نہیں ہوگا دوسرا، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کا، ظاہر باطن ہر چیز کا، غیب کا بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر ہے اس کا بھی جاننے والا ہے، وہ کمال حکمت اور ہر شے سے باخبر ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکیم بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ باخبر بھی ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جو کہ توحید کے دعوت اور قوم کو انہوں نے کس طرح سمجھایا اور مشرک قوموں کے ساتھ انبیاء کس طرح کا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں سمجھاتے تھے، کتنا نرم رویہ اختیار کرتے تھے، اس کا مضمون یہاں پر اللہ تبارک و تعالی لا رہا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کرو جب یہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تم نے خود مٹی لی، تم نے خود ہاتھوں سے بنایا اور تم خود پوچھنے لگے، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ ہمارا بھی حال یہی ہے، کسی کوئی جھنڈا کھڑا کرتا ہے تو دیکھو وہ خود پھول لگاتا ہے، وہ خود پینٹ کرتا ہے ہرا پینٹ، پھر وہ خود کیا ہے ہاتھ اٹھا کے کیا ہے چومنے لگتا ہے، وہ خود پیار کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ جھنڈے میں کوئی طاقت تھی تو خود اپنے آپ کو پینٹنگ کیوں نہیں کروا لیا جی؟ لیکن انسان سوچتا نہیں ہے اس وقت، اگر اس جھنڈے میں کوئی پاور تھا تو اس پر لگائے گئے پھول ہی کم از کم کیوں نہیں مرجھا گئے، کیوں نہیں تازہ ہو گئے، کیوں مرجھا گئے، اتنا بھی نہیں سوچتا۔ جن قبروں کو جا کے تم چادریں چڑھاتے ہو، تم پھول کے ہار چڑھاتے ہو، ذرا غور کر کے دیکھو، اگر وہ قبر والے کے پاس اتنی طاقت ہے تو اپنے چڑھائے ہوئے پھول کو ہی تر و تازہ رکھ لینا، پھر چادر کیوں بدلاتے ہو؟ تو اتنی طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے نا۔ یہی حالت بتوں کے پوجنے والوں کی بھی تھی۔ تو اسی واسطے حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہاں پر خاص طور پر یہ ذکر آیا کہ لِأَبِيهِ آزَرَ، گویا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تورات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ آیا ہے، اور اسی معاملے میں اسی واسطے بہت سے لوگ جو شیعہ ہیں یا پسند کرتے ہیں شیعہ کو، ان بدبختوں نے بھی کیا کر دیا کہ یہاں پر واضح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر آنے کے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے والد کا نام تو تاریخ تھا، یہ دراصل یہ ان کے چچا ہیں، والد نہیں ہیں، حالانکہ بات بالکل بھی غلط ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی لِأَبِيهِ کہہ کر پھر نام لانے کی وجہ ہی یہ ہے، یا یوں سمجھ آتی ہے کہ تورات میں ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نام کو بگاڑ دیا تھا،
یا انہوں نے کیا کیا تھا؟ تحریف کر دیا تھا، تاریخ بنا دیا تھا۔ تو اس واسطے اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تاریخ نہیں، وہ آذر ہے۔ اب بدبختی یہ ہے کہ ہمارے بھی بعض لوگ کیا کیے، پھر سے انہوں نے وہی روایات کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو یہ تو کیا ہے، آذر باپ نہیں ہے، چچا ہے۔ کبھی کبھی چچا کو بھی کیا ہے، ابی کا لفظ، ابن کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے عربی میں، اس واسطے وہ چچا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے یہ بالکل بات صحیح نہیں لگتی قرآن کی اس آیت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر ہے، جس کو رب نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ آذرا تتخذ اصناما آلہہ، اپنے باپ آذر سے کیا تم ان بندوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، ان معبودوں کو، ان اصنام کو خدا بنا لیا ہے۔ پھر خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا کہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو دیکھ رہا ہوں، میری تو رائے میں کیا ہے، آپ اور آپ کی قوم کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ گویا کہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت نبوت پا چکے ہیں اور دعوت کے سلسلے میں وہ اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھانے میں لگ چکے ہیں۔ تو پھر آگے آنے والے قصے کی جو باتیں ہیں، اس کو بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت ابراہیم دراصل شروع میں اس طرح کیا ہے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کو مانتے ہوئے ایک خدا پر آئے۔ یہ بالکل غلط بات لگتی ہے جو یہاں پر قرآن میں ذکر ہے۔ اس کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم نے حکمت کے انداز کو اختیار کیا، ورنہ تو حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی نبی کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، خواہ نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد، شرک کا کوئی فعل نہیں کرتا۔ اگر ہم نیچے آنے والی آیات کو یہ سمجھیں کہ یہی عقیدہ حضرت ابراہیم کا تھا، جو بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے ایک خدا کو مانے، تو صراحتاً بات سیدھی سیدھی ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم بھی ایک زمانے میں شرک کا عقیدہ رکھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پر اوپر کہنے پر انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات بالکل صحیح طور پر فٹ ہو رہی ہے کہ میری رائے میں آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح ہدایت دے چکا اور بالکل کیا ہے، توحید پر قائم ہوں۔ اچھا اب آگے سنیے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اسی طرح دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، نظام۔ ملکوت پورا نظام مراد ہے، کائنات کا جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فرشتوں کے ذریعے اس کو چلا رہا ہے، جو ہم سے بالکل پوشیدہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص انبیاء کو مختلف اوقات میں اس نظام کا مشاہدہ کرایا، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں کروایا۔ گویا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک معراج تھی، جس میں وہ کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا کہ تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ یہ کام کیوں ہوتا ہے، انبیاء کو معراج اور مشاہدے کیوں کرائے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ یقین کامل کی حیثیت سے آ جائیں، وہ اس حیثیت سے ایمان اور عقیدے میں پختہ ہو جائیں، جو دیکھ کر ایمان ہوتا ہے وہ دیکھنے والوں کے لسٹ میں آ جائے، حجت قائم کر سکے، اس حد تک پختہ یقین ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نظام کے بہت سے مشاہدے کروائے۔ جب یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ اس وقت نبوت مل چکی تھی اور دعوت شروع ہو چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص کے لحاظ سے بہت سے چیزوں سے جو پوشیدہ ہیں نظام کائنات کے، حضرت ابراہیم کو بتا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اب یہ تفصیل آ رہی ہے جس کو ہمیں سننا ہے۔ تو اب سننے کے بعد بات بالکل آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گی کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یا تدریجی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ سمجھانے کا ایک میتھڈ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں قوم کے لیے اختیار کیا تھا۔ کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا، ان میں کے بعض تھے ستارہ پرست، قدرتی مناظر، سورج کو پوجا کرنے والے، اور بعض تھے بتوں کو پوجا کرنے والے، اور بعض تھے سیدھے سیدھے بادشاہ کو بھی پوجنے والے، جو کہ اس وقت نمرود تھا۔ تو تینوں قسم کے لوگ تھے۔ تو دو تین دعوتیں، نمرود کا معاملہ تو وہ آ گیا جو ہم نے بقرہ میں پڑھ لیا تھا، اور اسی طرح
ابراہیم علیہ السلام خاص اپنی قوم اور اپنے باپ کو دعوت دینے کا معاملہ ہم آگے پڑھیں گے، جو حضرت مریم علیہ السلام یعنی سورہ مریم کے اندر آ گیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کے لحاظ سے تردید آ رہی ہے جو ستارہ پرست یا سورج کی پوجا کرنے والے تھے، ان کو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اختیار کیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ مغالطہ نہیں ہونا، غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم بھی اسی تدریجی مراحل سے گزر کر اللہ کو پہچانے، نعوذ باللہ، وہ تو نبی تھے، وہ کسی حالت میں بھی شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، بس جب رات کی تاریکی نے ڈھانپ لیا تو انہوں نے ایک چمکدار ستارے کو دیکھا، رأى کوکبا، کہا قال ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ یہ تو صراحتاً شرک کا جملہ ہے، تو نبی کیسے کہہ سکتا ہے؟ نہ، اصل میں یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کے اعتبار سے گویا کہ ایک استفہامیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، یہ ہے میرا رب، یہ میرا رب ہے اور یہ ہے میرا رب، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ فلما افل قال لا احب الافلین، پھر وہ چمکدار ستارہ صبح ہوتے ہوتے غائب ہو گیا، غروب ہو گیا، تو کہنے لگے ارے غروب ہو جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا، یہ کیسا خدا ہو سکتا ہے، یہ تو غروب ہو گیا۔ گویا کہ اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ بدبختو، جن تاروں کو تم پوج رہے ہو، یہ تو تمہارا خدا ایسے ہے جو رات میں دکھتا ہے اور دن میں غائب ہو جاتا ہے، ایسے خدا کو میں کیسے مان لوں؟ یہ اصل ہے، یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہرگز بھی نہیں ہے، یہ ان کی قوم کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ستارہ پرست تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ چاند چمکتا ہوا ہے، چمکتا ہوا چاند کو دیکھا، بازغا، کہا کہ قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین۔ پھر جب وہ بھی کیا ہے چھپ گیا، غائب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ گویا کہ کیا ہے، یہ بھی دراصل انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ھذا ربی کا مطلب انہوں نے رب نہیں مان لیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کو مانتے ہو، چاند کو تم، یہ بھی غائب ہو گیا۔ تو صاف دراصل کیا ہے، ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو تمہارے ان بیکار خرافاتی اعتقادات میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، لیکن میں گمراہ نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہوا ہوں۔ یہ الفاظ باقاعدہ طور پر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر دراصل ان کا عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے، یہ تدریجاً دراصل انہوں نے کیا نہیں کیا، توحید کو نہیں پہنچے، نعوذ باللہ۔ اب تیسری بات اور بھی کیا ہے، وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، فرمایا کہ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، کہا جب سورج چمکتا ہوا نظر آیا سامنے، کہا کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، ارے یہ بھی بڑا بھی ہے، تارے سے چاند سے سورج بڑا ہے، تو شاید یہی میرا رب ہے اور یہ بڑا بھی ہے۔ لیکن فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ان سب شریکوں سے میں بیزار ہوں۔ یہ گویا کہ ایک تدریجی طور پر سمجھانے کا انداز ہے ان ستارہ پرست یا آ کر ان قدرتی مناظر کی پرستش کرنے والے، ان کیا ہیں چاند کی پرستش کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، ان لوگوں کو سمجھانے کا ایک انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اختیار کیا کہ اچھا تم کہتے ہو تو ہم کہتے ہیں نا جی فرض مان لو، چلو کہتے ہیں نا بعینی اسی طرح ہے، چلو تم نے یہ کہا نا، چلو مان لو، لیکن یہ تو غائب ہو گیا، ستارہ تو گیا۔ پھر کہتے ہو کہ چاند ہے، چلو مان لو چاند ہے، ارے یہ بھی تو چلے گیا، ہاں رات کا وقفہ، چاند کا وقفہ کم ہے۔ پھر سورج آیا، سورج بڑا بھی ہے، وقفہ بھی زیادہ ہے، پورا دن رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ھذا ربی ھذا اکبر، تو بڑا ہے، لیکن پھر گیا، وہ بھی چھپ گیا۔ تو اب دراصل کیا ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کو پورا اظہار کر دیا کہ یا قوم انی بریء مما تشرکون، بدبختو سنو،
جن جن کو بھی تم شریک ٹھہرائے ہو ان سب سے میں بری ہوں۔ یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ خود الہ نہیں ہیں۔ جن جن کو تم نے کہا میں نے بھی مان کے دیکھ لیا بظاہر تمہارے سامنے، لیکن سب بڑھ گئے، سب چلے گئے، تو یہ لوگ کیسے خدا بن سکتے ہیں؟ ہاں، پھر اس کے بعد توحید کا اعلان دیکھیے کس شدمت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا۔ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ کر لیا ہوں یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف، یکسو ہو کر حنیفاً اس ہستی کی طرف، کون؟ جس میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور وما انا من المشرکین، میں ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں، صاف کہہ دیا۔ یاد رکھیے ہم نے اس آیت کو کیا کر لیا ہے؟ نماز سے پہلے پڑھنے کے لحاظ سے نیت کے طور پہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دراصل نماز کے تکبیر کے بعد تو ثابت ہے، تکبیر سے پہلے پڑھنے کا نہیں ہے، جو ہمارے ہاں غلط العام ہو گیا ہے۔ لیکن وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں نا دعا کے طور پر، غلط جگہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ یہاں کی ہی آیت ہے جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 79 پر ہے، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، دیکھو میں اپنے چہرے کو یکسو ہو کر صرف اور صرف رب العالمین کی طرف کر دیا۔ وہ فطر السماوات ہے، خلق السماوات نہیں آیا، فرمایا فطر السماوات۔ خلق کا مطلب پیدا کرنا ہے، فطرہ کا مطلب میں اور ایک اضافہ ہے، بغیر کسی مثال کے پیدا کرنا ہے، یہ ہے فطر۔ کہ یہاں پر فرمایا کہ فطر، میرا رب تو وہ ہے نا جو پہلے ایک کائنات چل رہی تھی، وہاں دیکھا آئیڈیا آیا، اچھا ایک چاند سورج ایک کائنات ایسا چل رہا ہے تو ہم بھی بنائیں گے۔ عموماً انسان کچھ بناتا ہے تو دیکھ کے بناتا ہے، لیکن یہ میرا رب وہ ہے جو بغیر مثال کے پیدا کیا ہے، تو میں بھی اپنا رخ، اپنا چہرہ اسی رب کی طرف کر دیا۔ فطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بغیر مثال کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کو، حنیفاً، اور سب کی طرف سے یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، یہ ہے حنیف۔ فرمایا وما، اسی واسطے اس دین کا نام بھی دین حنیف ہے، سب سے کٹ کے رب العالمین کی طرف ہو جانا، شرک کا کوئی حصہ بھی کسی بھی حالت میں اپنی زندگی میں نہیں لانا۔ وما انا من المشرکین، صاف ڈکلیئر کر دیا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب آ گئی وہ بات بالکل کھل کر، وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے بحث کرنے لگی، تو گویا کہ پورا اوپر کا منظر تبلیغی انداز تھا، دعوتی انداز تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو پیش کر رہے تھے، اور جب پیش کر کے انہوں نے ثابت کر دیا عقلی دلائل سے بھی کہ بدبختو، تم نے جن مناظر قدرت کو خدا بنا رکھا ہے وہ دراصل خدا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سب کے سب مٹ گئے ہیں، اور میں آج اعلان کہتا ہوں کہ ان سب خداؤں کو میں انکاری ہوں، اور میں صرف اس رب العالمین کا ماننے والا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اس وقت یہ قوم جو یہ سب کچھ سن کے پلٹنے کے بجائے ان سے جھگڑنے لگی، حاجہ قومہ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، کیا تم مجھ سے حجت بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، جبکہ مجھے تو اس نے ہدایت دے دی، وقد ہدان، میں کیسے پھر سکتا ہوں؟ اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے رسالت دی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کیا ہے ملکوت السماوات والارض بتایا، اب میں کیسے انکاری ہوں؟ تم اس معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو۔ اور کہا کہ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے رہے ہو، ان ہستیوں کے بارے میں جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے،
میں تمہارے بتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ آج بھی کیا ہے، آپ توحید پر آ جائیں نا کہ فلاں کی لجت ہو جائے گی، فلاں کا معاملہ ہو جائے گا، فلاں کا کیا ہے غصہ ہو جائیں گے، فلاں پیر، لوگ ڈراتے ہیں۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو یہی کہا حضرت ابراہیم نے بھی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان ہستیوں کا جنہیں تم اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب کچھ چاہے تو ہو سکتا ہے مجھے نقصان، میرا رب کچھ چاہے تو میرے خلاف کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارے معبودوں کا چاہنا نہ چاہنا کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، نہ میں تمہارے معبودوں سے ڈرتا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، فرمایا کہ میرا رب ہر شے کا علم، ہر شے کے بارے میں علم احاطہ کیا ہوا ہے، ہر شے پر اس کا علم چھایا ہوا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تم لوگ تذکر نہیں کرتے؟ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اب یہ بہت اہم ترین بات ہے دعوتی مراحل میں جو پیش آتی ہے، جس پر ہمیں کیا ہے پورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ یہی ہے جو حضرت ابراہیم نے کہا ان مشرکوں سے، کہا کہ کیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رکھا ہے، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیے ہیں جس کی سند رب العالمین نے نہیں اتاری ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہر ایک داعی کو سمجھ لینا چاہیے توحید کی دعوت دیتے ہو۔ بدبختو تمہارے جو تم نے خود جن ولیوں کو بنا لیا، جن درگاہوں کو بنا لیا، جن کو چاہے جو طاقت دے ڈالی، میں کیوں ان سے ڈروں جبکہ تم بدبخت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہو۔ تو توحید جو اپنے دل میں بٹھا لے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کوئی کسی کی لجت، کوئی کسی کے معاملے میں ٹانگ ہے، کوئی کیا ہے تمہاری قسمت کو بدلنے والا ہے سوائے رب العالمین کے، تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے رب العالمین کے۔ تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بہت ڈر خوف دلاتے ہیں، فلاں کا یہ ہو جائے گا، فاتحہ نہ کرے تو ان کی کیا ہے لجت پکڑ لیں گی، فلاں کام نہ کرے تو عرس نہ کرے تو تمہارا کیا ہے تجارت برباد ہو جائے گی، تم ایسا کرتے تھے پہلے اب نہ کرو تو تمہارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، مر جائیں گے تمہارے بچے، فلاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ارے بدبختو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے، میں یہ باطل معبودوں سے ڈر جاؤں؟ یہ ہے وہ بات جو حضرت ابراہیم یہاں کر رہے ہیں، کیف اخاف ما اشرکتم، کیوں ڈروں میں ان سے جن کو تم نے شریک ٹھہرا لیا ہے، جن کے پاس حقیقت میں کوئی قوت طاقت ہے ہی نہیں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے جو کہ حق معبود ہے، جس کو تمام طاقتیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، اسی کے حکم سے کائنات میں ذرہ ذرہ، کائنات میں پتہ پتہ، کائنات کے اندر حرکت حرکت، جنبش جنبش اسی کے حکم سے ہوتی ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے، تو میں کیوں ڈروں تمہارے معبودان باطل سے؟ جبکہ حال تمہارا یہ ہے کہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی ہے تمہارے جن معبودوں کو تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ بتاؤ اگر ہے تو ان کنتم صادقین، بتاؤ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کالے شاہ ولی ہیں، عبدالقادر جیلانی ہے، فلاں غوث اعظم ہے، فلاں کیا کرتے ہیں بگڑی بناتے ہیں، فلاں کیا ہے تقدیریں لیتے ہیں، فلاں کیا ہے مردے کو جلا دیتے ہیں۔ اللہ نے کہاں لکھ کے دے دیا کہ یہ سب میرے خاص ولی ہیں جن پر میں نے یہ کام یہ چیزیں تقسیم کر کے دے رکھی ہیں؟ بتاؤ ہے سند کوئی؟ اسی لیے فرمایا ما لم ينزل به سلطان فأي الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ تو اب تم ہی جج کر لو، تم ہی سوچ لو، ہم دونوں فریق میں یعنی توحید اور شرک میں سب سے زیادہ امن کا حقدار کون ہے؟ اگر تم علم رکھتے ہو تو تم خود سمجھو۔ فأي الفریقین احق بالامن، امن کا حقدار کون ہے؟ توحید پر کامزن، توحید پر زندگی گزارنے والا، یا ایک رب کو چھوڑ کر کئی رب کئی خداؤں کو بنانے والا؟ کون امن کا حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہو تو بتاؤ۔ تو امن کا حقدار تو صرف اور صرف توحید والا ہوتا ہے نا جی۔ اسی واسطے نیچے آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، واقعہ تو چل رہا تھا یہ،
لیکن جیسے امن کی بات آئی، امن کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تو پوچھا کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں فریقوں میں سے امن والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے نیچے کہا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ۔ دیکھو جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اپنے ایمان کو کسی طرح سے بھی ظلم سے آلودہ نہ کیا، ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہ کی، تو صحابہ تو ڈر ہی گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو زندگی میں چھوٹا موٹا بھی ظلم نہ کرتا ہو؟ سب کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ ظلم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہاں کہا کہ وہی لوگ امن کے حقدار ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات یہ نہیں ہے اصل، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ پھر دلیل دیتے ہوئے سورہ لقمان کی وہ آیت پڑھی جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہاں پر ظلم سے مراد بھی شرک ہے۔ تو آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا، ہاں آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو فرمایا کہ اولئک لہم الامن، انہی کو اصل میں امن ہے، انہی کو اصل میں کیا ہے؟ سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، انہی کے لیے امن ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں سے کیا ہے، اور انبیاء کرام کا ایک گلدستہ 18 انبیاء کرام کے نام لے کے اللہ تبارک و تعالی پھر شرک کی نفی کر رہا ہے، جو اس کے بعد متصل آیت آ رہی ہے، لیکن اس میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، تو اس سے وہ بات اور اچھی طرح واضح ہو گئی، جو اوپر کا جو دعوت کا مرحلہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قوم سے جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں اللہ نے وضاحت کر دی۔ یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی ان کے قوم کے خلاف، یعنی ایک تدبیر عطا ہوئی تھی کہ کس طرح ٹیکل کرو ان مادہ پرستوں کو، ان کیا ہے ستارہ پرستوں کو، ان کیا ہے سورج پرستوں کو، کس طرح آپ سمجھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت دی تھی، اور اس طرح انہوں نے اپنی قوم پہ حجت قائم کر دی، ورنہ تو عقیدہ ان کا کبھی یہ نہیں تھا کہ سورج میرا رب ہے، یا چاند میرا رب ہے، یا تارا میرا رب ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک گائیڈنس دیا تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے قوم کو سمجھایا۔ انشاءاللہ ہم اگلے بار وہ تمام انبیاء کرام کے نام بھی پڑھیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کے ساتھ استعمال کر کے کہتا ہے کہ یہ سب کے سب بھی کیا ہے، شرک میں اگر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی معاف نہ کرتا۔ شرک کی سب سے بڑی خطرناکی اور شرک کتنا بڑا ظلم ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اگلی آیات میں ہمیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کہ ہے قرآن کے ان دروس کو ہم سن رہے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذوق و شوق پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو اصل مقصد ہے توحید اور شرک سے بچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں پورا مستفید فرمائے۔ جس طرح توحید کو اپنانا ہے اس طرح توحید کو اپنانے کی توفیق دے، اور جس طرح شرک سے بچنا ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی ہر بھلائی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔